السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ محترم سامعین، برادران اسلام، عید کا دن مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ اسے ہم تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کی عبادت اجتماعی شکل میں کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہی عید کا دن، عید کا چاند نظر آ جائے، تکبیرات کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ تکبیرات کو پڑھیں، عید کی صبح غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، عطر وغیرہ کا استعمال کریں اور عیدگاہ جانے سے پہلے تاک کھجور استعمال کرے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو کچھ میٹھی چیز کھا کر جائے۔ عید کے اصل معنی لوٹ آنے اور بار بار آنے کے ہیں، کیونکہ ہر سال یہ لوٹ کر آتی ہے۔ خوشی کے دن ہے، خوشی کا تہوار ہے جو مسلمان مناتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد مسلمان اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں کی ملاقات کو جاتے ہیں، خوشی سے ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، غریبوں محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، احباب کو تحفہ تحائف بیچتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے ہم مسلمانوں کو، ہم روزہ داروں کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک اس نے فلاح پا لی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور تم دنیا کی زندگی کو اصل سمجھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہت بہتر اور بقا والی ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ رب العالمین کا شکرانے کے طور پر جو اللہ رب العالمین نے تمام امت مسلمہ کے لیے سال میں دو عیدیں مقرر کر رکھی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ خوشی کے دن ہے، خوشی کا تہوار ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تم سے آسانی چاہتا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین پریشان نہیں کرنا چاہتا، تمہیں مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم یہ گنتی کے دن پورے کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں ہدایت دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین کا تم تکبیرات بلند کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ رب العالمین کا تم شکر ادا کرتے رہو۔ اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان نماز عیدین ادا کرتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے ادا کر لیتے ہیں۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جنہیں نماز عید کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے نماز عید کے طریقہ کو جانیں۔ تو آئیے ہم مسلمان عیدین کی نماز کا طریقہ کیا ہے اس کو جانتے ہیں۔ نماز عید کے لیے نہیں اذان ہے اور نہیں اقامت، بغیر اذان اور اقامت کے عید کی نماز 2 رکعت ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد آہستہ سے دعا استفتاح پڑھیں گے، پھر بلند آواز سے 7 تکبیر زوائد پڑھیں گے، پھر تکبیرات زوائد کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ کاف یا سورہ اعلیٰ کی تلاوت کریں گے۔ اگر یہ دونوں سورتیں یاد نہ ہوں تو قرآن کریم سے جو بھی سورتیں یاد ہوں اس کی تلاوت کریں گے۔ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے پہلی رکعت کو مکمل کریں گے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہے جو کہ رکوع کی تکبیرات کے علاوہ ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورۃ القمر یا سورہ غاشیہ کی تلاوت کریں گے، اور اس کے یاد نہ ہونے کی صورت میں دوسری کوئی سورت پڑھیں گے، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ امام کو چاہیے نماز عید میں ان سورتوں کی تلاوت کرے تاکہ سنت کا احیاء ہو سکے، دوسرے مسلمان کو بھی علم ہو جائے کہ ایسا کرنا سنت ہے۔ نماز عید کے بعد امام خطبہ دے، نماز عید خطبہ سے پہلے ہونی چاہیے۔
جیسا کہ متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز عیدگاہ گئے اور خطبہ سے قبل نماز عید کی ادائیگی سے ابتدا کی، اور نماز عید سے قبل یا اس کے بعد کوئی سنت یا نفلی نماز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صراحت کے ساتھ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے نکلے تو آپ 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ نے کوئی نماز ادا نہیں کی۔ ابھی جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اس ماحول کے اندر جو آج کے اس پرفتن دور میں لاک ڈاؤن کا مسئلہ چلا ہوا ہے، جس کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے چپے چپے میں لاک ڈاؤن لاگو ہو گیا ہے، ایسی حالت میں اگر انسان عیدگاہ اور مسجد میں عید کی نماز نہیں ادا کر پاتا، حکومت کی طرف سے منع ہے، تو ایسی صورت میں اپنے گھر میں ہم عید کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ اس سلسلے میں علماء، فقہاء اور متقدمین متاخرین علماء کے درمیان کسی حد تک اختلاف پائے جاتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ہر انسان جو اس چیز کی تلاش میں ہے کہ وہ کس انداز میں عید کی نماز ادا کریں، اقرب الی الصواب راجح قول کے مطابق عید کی نماز فرض عین ہے، ہر انسان کو ادا کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے عیدگاہ اور مسجد جانا یہ ہماری مجبوری ہے اور یہ عذر ہے، ہم نہیں جا سکتے تو اپنے اپنے گھروں میں عید الفطر کی نماز ادا کریں گے، اور خواتین کو بھی اپنے پیچھے صف میں کھڑا کرائیں گے تاکہ وہ بھی ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگر میسر ہو تو جس طرح سے عیدگاہ میں اور مسجدوں میں 2 رکعت نماز تکبیری روایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اختصار کے ساتھ خطبہ بھی دیتے ہیں، اگر ممکن ہو تو گھروں کے اندر بھی اس کا اہتمام کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور سب سے اہم مسئلہ عیدگاہ میں ممبر لے جانا اور ممبر پر خطبہ دینا یہ بدعت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے تحت باب باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ اور وعظ و نصیحت کے لیے ممبر پر بیٹھتے تھے، لیکن خطبہ عیدین کے لیے عیدگاہ میں ممبر بنانا یا اس کا اہتمام کرنے کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے عیدگاہ کی طرف ممبر کا اہتمام کیے بغیر جانا، اس عنوان کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جاتے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں جا کر پہلا کام آپ یہ کرتے کہ نماز پڑھاتے، پھر سلام پھیرتے، لوگ کے بالمقابل آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے۔ البتہ ایک دوسری حدیث میں اس امر کی صراحت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر خطبہ دیا۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سواری پر بیٹھ کر خطبہ عید دیا جا سکتا ہے، لیکن ممبر وغیرہ کا اہتمام درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز عید ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔